وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے جنت کے باغات۔ آئیے آج کے پروگرام کے پہلے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ میرا جو امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا نام تو آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا، جنت کے باغات۔ یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرا کرو تو کچھ نہ کچھ چر لیا کرو، یعنی کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کر لیا کرو۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی، آقا یہ جنت کے باغات کون سے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر کے حلقے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ علم دین کے حلقے، ذکر کے حلقے، یہ جنت کے باغات ہیں۔ تو یہ جنت کے باغات نام رکھنے کی ابتدان ایک وجہ آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس پروگرام میں مختلف طرح کے سیگمنٹ ہوں گے، اس میں حضرت حکیم لقمان علیہ رحمۃ اللہ الحنان ان کی نصیحتیں بیان کی جائیں گی، اسلام کی خصوصیات، اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ معروضات پیش کرنے کا سلسلہ ہوگا۔ فیضان جامعۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ کی بہاریں اور برکتیں کہاں کہاں اطراف و اکناف عالم میں پہنچی، اس کے تعلق سے بھی چند ایک چیزوں سے آپ کو آگاہ کرنے کی صورت کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ الکریم جامعۃ المدینہ کے بعض طلبہ کرام کے تأثرات وہ بھی بیان کیے جائیں گے، اور پچھلے سالوں بھی مختلف ناموں سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی صورتیں چلتی چلی آئی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم پروگرام میں اسی پروگرام کے تعلق سے سوال بھی شامل ہوگا، جس سوال کا جواب دینے والے کو انشاءاللہ الکریم ماہنامہ فیضان مدینہ 1 سال کے لیے جاری کیا جائے گا۔ حضرت حکیم لقمان، ہمارا پہلا سیگمنٹ ان کی نصیحتوں کے تعلق سے ہے۔ یہ نام میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا۔ خاص طور پر مدنی چینل کے ناظرین کے تعلق سے عرض کروں کہ ان کا نام تو بچپن ہی سے ہم سنتے چلے آئے، حکیم لقمان۔ حکیم یہ میڈیسن والے، جڑی بوٹیوں والے حکیم نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں حکمت اور دانائی، فہم و فراست اور عقل کی دولت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اس وجہ سے انہیں حکیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ تو جسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو نعمت عطا فرمائے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ان کی حکمت پر قرآن بھی شاہد ہے، یعنی قرآن ان کی حکمت کی گواہی دیتا ہے۔ میں تھوڑا سا ان کا تعارف مزید آپ کے سامنے یوں کروانا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کا ایک خاندانی تعلق بھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے آپ بھانجے ہیں، اور آپ نے اللہ کے نبی
حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا ہے۔ یہ خود نبی نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، اور بعض اوقات نا ایک وسوسہ ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ اللہ والوں کے پاس جا کر کیا ملتا ہے، ان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن پڑھو، حدیث پڑھو۔ تو یہ بھی ایک اللہ والے ہیں۔ انہوں نے جو چیزیں ذکر فرمائی نا، یا انہوں نے جو نصیحتیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں اتنا عظیم مرتبہ دیا کہ ان کی بیان کردہ نصیحتوں کو قرآن میں بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ بعض نصیحتیں ان کی قرآن پاک میں موجود ہیں، اور ان کے نام پر پوری قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے۔ پہلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ الکریم ان کی کچھ نصیحتیں سننے کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری حافظہ اللہ الباری، یہ بھی تشریف فرما ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی حاجی محمد عمر اتاری، نگران پاکستان مشاورت آفس، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ الکریم پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کی نصیحتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں نگران پاکستان کی طرف اور سنتے ہیں کہ آج کی پہلی نصیحت کون سی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی، دانائی یعنی وزڈم عطا فرمایا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو بہت ہی جامع انداز میں نصیحت فرمائی، اور پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ پاک کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ چنانچہ پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرمایا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ اللہ پاک عبادت کا مستحق ہے۔ اب کسی اور کو مستحق عبادت قرار دینا یہ شرک ہے، اور چونکہ عبادت کو اس کے محل کے خلاف رکھنا پایا جاتا ہے، تو یہ دونوں باتیں عظیم ظلم ہیں۔ اچھا، شرک کو ظلم عظیم کا میں نے وہ عرض کیا، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اور یہاں پر جب بھی شرک کی بات کی جائے گی تو یہ وضاحت کی جائے گی کہ کیا باتیں شرک نہیں ہیں۔ اچھا، مزید بھی اس کی وضاحت ہوگی۔ انبیاء کرام کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے، یا رسول اللہ پکارنا یہ شرک نہیں ہے، یا غوث کہنا یہ شرک نہیں ہے، اولیاء کو محبت سے پکارنا یہ بھی شرک نہیں ہے، بزرگوں سے مدد طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے، بزرگوں کے مزاروں پر چادر پھول ڈالنا یہ شرک نہیں ہے، فاتحہ خوانی کرنا شرک نہیں ہے، بزرگوں کو اللہ کے بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرنا یہ بھی شرک نہیں ہے، مزارات پر حاضری دینا، مزارات کا ادب کرنا، بزرگوں کی فاتحہ کو تبرک کے طور پر لینا، بانٹنا، کھانا یہ شرک نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہاں تھوڑا سا رکنا چاہوں گا۔ آپ نے یہ اتنی لمبی چوڑی فہرست سنائی نا کہ یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں۔ بعض اوقات عوام مسلمین ان چیزوں کو شرک سمجھ رہی ہوتی ہے، تو ابتداً اگر یہاں کچھ وضاحت ہو جائے نا کہ شرک کہتے کس کو ہیں، آپ فرما دیں یا عمر بھائی فرما دیں۔ عمر بھائی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ شرک کو آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دینا۔ تو جہاں یہ چیز پائی جائے گی وہاں شرک پایا جائے گا۔ مثلاً اللہ پاک کی ذات واجب الوجود ہے، تو کسی کو واجب الوجود مان لینا یہ شرک ہے۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ واجب الوجود کو ایزی آسان کر کے ناظرین کے سامنے پیش کیا جائے۔ جس کا وجود ضروری ہے، ٹھیک ہے، جس کا نہ ہونا ناممکن ہے، یعنی جو نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، محال ہے، اس کا عدم محال ہے، تو یہ واجب الوجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ پاک واجب کے ساتھ الوجود صرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صرف ذات اللہ ہے، کی اللہ ذات کے ہے۔ سوا کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے۔ واجب الوجود سے مراد یہ ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو جو کسی غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود مانے گا تو شرک ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہی عبادت کا مستحق ہے، بے شک۔ تو اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ یہ ایک بہت مشہور کتاب ہے لغت کی، لسان العرب، اس میں شرک کی وضاحت یہ کی گئی کہ اللہ پاک کے رب ہونے میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، تو یہ شرک ہوگا۔ اللہ کریم کی ذات شریکوں اور ہمسروں سے پاک ہے، وہ واحد ہے،
وہ لا شریک ہے۔ اسی طرح شرح عقائد نصفیہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے کتاب۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرک کی جو تعریف بیان کی کہ خدا کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنا، یعنی معبود ہونے میں کسی کو شریک کیا تو یہ شرک ہے، یا خدا کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار مان لینا تو یہ شرک کی تعریف ہے۔ تو جتنی یہ لسٹ بیان کی گئی ہے کہ اولیاء کرام سے استمداد کرنا ہے، یا مزارات پر حاضری دینا، یہ میلاد مصطفیٰ منانا ہے، یا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا ہے، تو یہ چیزیں کسی بھی طرح شرک کی ڈیفینیشن میں داخل نہیں ہوتی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم نگران پاکستان کی طرف دوبارہ بڑھیں گے، اور اس لسٹ کو بھی میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ دوبارہ پھر بیان بھی کیا جائے۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، اس کے تعلق سے مزید کچھ باتیں نگران پاکستان سے ہم پوچھیں گے۔ شرک اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادت میں کسی اور کو اس جیسا سمجھنا، اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کو پیدا ہوا۔ اس کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی ذات کو فنا نہیں۔ کسی اور کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ جیسا ازلی ابدی سمجھنا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ شرک ہے۔ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ سننے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں کسی کا محتاج نہیں۔ کسی اور کو ایسا سمجھنا کہ وہ بھی اللہ جیسا سمیع و بصیر ہے تو یہ شرک ہوگا۔ جیسا سجدہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں ہے، ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کریں اور اس کو معبود حقیقی سمجھتے ہوئے سجدہ کریں تو یہ شرک فی العبادت ہوگا۔ سجدہ تعظیمی بھی پچھلی شریعتوں میں تھا، اس شریعت میں نہیں۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو فہرست نگران پاکستان نے بیان کی ہے، یہ دوبارہ سماعت بھی فرمائیں، اور آپ دیکھیں کہ اس میں ذات میں، صفات میں، عبادت میں کسی بھی انداز میں کسی کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو شریک ٹھہرانا پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا۔ یقیناً بالکل واضح سی بات ہے کہ ان میں کوئی بھی شرک والی صفت یا کوئی بھی شرک والی بات نہیں پائی جاتی، اس لیے یہ بات فرمائی گئی کہ ان میں سے کوئی بھی کام شرک نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، دوبارہ اگر آپ اس کا کچھ ذکر بھی فرما دیں۔ لبیک۔ یہ کتاب جہنم کے خطرات، عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتابوں کا جو انداز ہے نا اسد بھائی، یہ بہت عام فہم ہے۔ تو آپ نے بہت وہ آسان انداز سے لکھا ہے کہ انبیاء اولیاء کو محبت سے پکارنا، یا رسول اللہ کہنا، یا غوث کہنا، یہ شرک نہیں ہے۔ بزرگوں سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے۔ بزرگوں کے مزارات پر کوئی چادر ڈالتا ہے تو شرک نہیں ہے۔ فاتحہ پڑھنا شرک نہیں ہے۔ بزرگوں کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا، بزرگوں کے مزارات پر حاضریاں دینا، ادب کرنا، اور ان کی نیاز کو بطور تبرک لینا، دینا، کھانا، یہ کوئی چیز شرک نہیں ہے۔ اور جو شرک ہے وہ اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ کے لیے کوئی شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شرک اصغر بھی کسی کو کہتے ہیں عمر بھائی؟ جیسے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا تو یہ شرک اکبر ہے، بندہ غیر مسلم ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جو دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کرے گا، جس کی عبادت کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا ہے، اس کا مقصود لوگ ہیں، تو یہ بھی عبادت میں ایک طرح کی شرکت ہے۔ یہ عبادت تو تھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ، عبادت اللہ کے نماز لیے، پڑھی اللہ کے لیے، سجدہ کیا اللہ کے لیے، لیکن کسی اور کی رضا کی نیت بیچ میں لے کے آ گیا۔ جی، ملاوٹ ہو سجدہ گئی۔ اللہ ہی کے لیے ہے اور نیت بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہی کی ہے، لیکن یہ دیکھے گا نا تو یہ مجھے سمجھے گا کتنا نیک آدمی ہے، کیسا پرہیزگار ہے۔ مطلب وہ تعریف کرے گا، یا کوئی مال کی لالچ ہے، کسی تحفے کی لالچ ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ریاکاری اور دکھاوا اسے جسے بھی کہا حدیث جاتا ہے۔ پاک میں شرک کہا گیا، تو علماء نے اس کی وضاحت کی کہ یہ شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے، یعنی اس عمل سے بندہ غیر مسلم نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی گناہ کا کام ہے کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرے، تو یہ شرک اصغر کہا گیا۔ ماشاءاللہ۔ یہاں میں تھوڑا سا ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا
کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے جب راندہ درگاہ ہوا نا تو کچھ باتیں کہی تھیں، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، اور مختلف طرح کے جملے ہیں جو قرآن نے اس کے ذکر کیے. تو وہاں ایک بات اس کی زبان پر یہ آئی، الا عبادک منہم المخلصین، سبحان اللہ، جو تیرے مخلص بندے ہیں نا ان پر میرا کوئی وار کوئی نہیں بات چلے گا. نہیں. سبحان اللہ، تو ریاکاری سے بچنے والے یہ شیطان کے شر سے بھی بچ جاتے ہیں. واہ، کچھ الفاظ ہمارے ہاں اس طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نا عام ذہن میں کچھ وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں. داتا تو اللہ کی ذات ہے، آپ لاہور والے بزرگ ان کو داتا کہتے ہیں. غریب نواز تو اللہ کی ذات ہے، آپ اجمیر والے بزرگ ان کو غریب نواز کہتے ہیں. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سارے نبی تیرے درد سوالی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عام اذہان کو تھوڑا منتشر کرتی ہیں. کوئی اس کی وضاحت بھی اگر ہو جاتی تو. میں تو آپ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں بھائی کیا آپ فرمائیں اس کا. اس پہ میرے ذہن میں جو ہے نا وہ تو میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہے کہ لفظ میں برابری آ رہی ہوتی ہے. اللہ کو داتا کہا اور یہ بزرگ جو ہیں ان کو بھی داتا کہا، تو اس میں اگر یوں شرک کا فتویٰ لگانا شروع کیا جائے اور مشرک بچے گا بنانا کوئی شروع نہیں پھر. کیا جائے نا تو پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن شرک کی تعلیم دیتا ہے. استغفر اللہ. کس طرح؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہ هو السمیع البصیر یہ اللہ کے لیے فرمایا نا، جی. اور سورہ دہر میں فجعلناہ سمیعا بصیرا یہ انسان کے لیے فرمایا. اللہ بھی سمیع ہے اور میں اور سنتا آپ دیکھتا اور کیا اللہ نے چینل کے بندے کو. ناظرین بھی سمیع و بصیر ہیں. دیکھ رہے ہیں، تو سن رہے ہیں. سمیع اللہ بھی ہے، سمیع جبھی ہم تو بھی ہیں، بصیر اللہ بھی ہے، بصیر ہم بھی ہیں. لفظ میں برابری ہے، معنی میں برابری نہیں ہے. ماشاء اللہ. ہمیں سماعت و بصارت اس نے عطا کی ہے بے شک، بے اور شک، اس کو سماعت و بصارت عطا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. بے شک، بے شک، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم قرآن کہہ رہا ہے. بے شک. اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے. اور قرآن پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا بالمؤمنین رؤوف رؤوف الرحیم. الرحیم. یہ بھی رؤوف ہیں، یہ بھی رحیم ہے. اب لفظ تو ایک جیسے ہی آ گئے، لفظ ایک جیسا ہے لیکن معنوی اعتبار سے برابری نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا رحیم ہونا، کریم ہونا یہ کسی کے وجہ سے نہیں ہے. سبحان اللہ، وہ خود اپنی صفات میں رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. سبحان وہ اللہ، ذات و صفات میں کسی کا محتاج نہیں. سبحان اللہ. تو داتا اللہ بھی ہے، داتا یہ بھی ہیں. اللہ کو دینے کے لیے کسی سے کچھ لینا نہیں پڑتا، یہ اللہ سے لیتے جاتے ہیں، مخلوق کو دیتے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح غریب نواز یا دیگر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ اللہ کے عطا سے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی ذات کے اعتبار سے عطا کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کی عطا سے لیتے ہیں، آگے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یا صفات جو بھی ہیں ازلی ابدی ہیں اور ذاتی ہیں، مخلوق کی اللہ کی عطا سے ہیں، اور جتنی دی اتنی ہیں، جب سے دی تب سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور لامتناہی، کوئی اس کا سرا ہی نہیں ہے. جب آپ نے بات ذکر کی نا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. ایک آدمی مشرک نہیں ہے اور اس کو مشرک کہہ رہے ہیں، اب خود اس پر کیا حکم لگے گا؟ تو اس پر تو وہی حدیث مبارکہ ذہن میں لوٹتا ہے. رکھنی چاہیے کہ ایک آدمی نے کسی کو اگر کافر کہا یا کافر کہہ کے پکارا، وہ کافر نہیں ہے تو اب حکم کفر اس کی طرف لوٹے گا. اس نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہرایا، نہ شرک کا تصور اس نے کبھی کیا. اب اسے اگر کوئی مشرک کہے گا تو وہ شرک کا حکم اس کی طرف لوٹے گا. جب بعض نادانی میں کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض جہالت کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بعض سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود بھی یہ جملے دہرا رہے ہوتے ہیں. حسد بھی ہوتا ہے، عداوت بھی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ ہے بس. اچھا، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرک سے بچنے کی نصیحت سب سے پہلے کیوں کی؟ یہ بھی بڑی پیاری بات اور سمجھنے کی بات ہے. اللہ پاک کی توحید کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے. اچھا، پھر بیٹے کو کی، کیونکہ اولاد ایک قریبی رشتہ ہے نا، تو اس لیے اولاد کو اور سب سے پہلے یہ نصیحت کی کہ بیٹا شرک بہت ظلم ہے. اب اس میں بڑی پیاری بات تفسیر صراط الجنان میں لکھی. معلوم ہوا نصیحت کرنے میں گھر والوں اور قریب لوگوں کو مقدم کرے، یعنی پہلے گھر والوں کو نصیحت کرے. اچھا، نصیحت کرنی ہے تو اسٹارٹ عقائد سے کرے. اور بدقسمتی کے ساتھ اور تو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے، اللہ رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں
عقائد کی معلومات نہیں ہوتی. تو اللہ پاک کی وحدانیت کے بارے میں بتانا چاہیے اپنے بچوں کو، اور اپنے متعلقین کو شرک سے بچانا چاہیے. اور انسان اپنے گھر والوں کو واضح و نصیحت کرے، دوسروں کو بعد میں کرے، اور پھر انداز کیسا ہو؟ نرم. یا بنیا، اے میرے بیٹے، بچے، اے بیٹا. تو یہ انداز. اچھا پھر دیکھیں کہ رب تبارک و تعالی نے لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحتوں کو حکایت فرمایا. تو بزرگوں کی تعلیم کو یاد کرنا، ان کے اقوال کو نقل کرنا، صراط الجنان میں لکھا ہے کہ یہ سنت الہیہ ہے. ماشاء اللہ. کتنی پیاری بات ہے. سبحان یہ اللہ. ایک ایسے بابا جی ہیں کہ جن کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دی. اور وہ بابے سمجھ میں نہیں آتے نا بعض کو، بیچاروں کو. اچھا اس میں اچھا ان کا نام کیا تھا، ان کے بیٹے کا کچھ یہ بتائیں گے؟ ان کے بیٹے کا نام انعم یا اشکم صحیح. یہ ذکر کیا گیا. صحیح. اور ان کی زوجہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی بعض تفاسیر نے ذکر کیا کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھیں. اب بیٹے بھی نہیں تھے، پھر بیٹے ان بھی کی نہیں تھے، دعوت یہ بھی سے نہیں تھے. وہ ماشاءاللہ. مسلسل سمجھانے کا سلسلہ جاری رہا، اور سمجھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایمان کی دولت عطا سبحان اللہ. فرمائی. اب دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ سمجھاتے نہیں، دوسرا پھر سمجھانے ہی نہیں آتا. بھی سمجھائیں گے کیسے؟ کوئی علم ہوگا تو سمجھائیں گے. اچھا پھر ایک ہوتا ہے گفتار سے، ایک ہوتا ہے کردار سے. تو ہمارا کردار ہی ایسا نہیں ہے کہ اس کو فالو کریں ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے فالوورز بنے. تو اللہ کرے کہ دونوں طرح سے ہم سمجھائیں نا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں یہاں دو باتوں کی طرف توجہ دلا کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھوں گا. ایک تو یہ کہ سب سے پہلی نصیحت جو ذکر فرمائی گئی وہ ہے ایمان کے تعلق سے. سبحان اللہ. نے عقیدہ سب سے پہلے، عمل اس کے بعد ہے. اس کے بعد والی جو نصیحتیں ہیں تقریباً اعمال کے تعلق سے ہیں. سب سے پہلی نصیحت ایمان کے تعلق سے ہے. تو عقیدہ درست ہوگا، عمل فائدہ دے گا. عقیدے میں خرابی ہے نا، تو یہ عمل میں بندہ جتنا بھی چستی دکھاتا رہے، عمل اس انداز میں فائدہ نہیں دے سکے گا جب تک کہ عقیدے کی خرابی دور نہ ہو. اور دوسری بات، سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. سمجھانے والے کا انداز کیسا ہو یہ بہت معنی رکھتا ہے. یا بنیا، بیٹا اپنا ہے اور اپنے بیٹے سے بات ہو رہی ہے، لیکن بات کرنے کا انداز میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے. تو انداز سمجھانے والا ہو، بھڑکانے والا نہ ہو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ ہے منزہ شرکت سے، پاک سکون و حرکت سے. وہ ہے منزہ شرکت سے، پاک سکون و حرکت سے. کام ہے اس کے حکمت سے، کام ہے اس کے حکمت سے. کرتا ہے سب قدرت سے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے اسلام کی خصوصیات. لیکن اس سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک سوال پروگرام میں شامل کریں گے. میرا نام محمد طیب اتاری، جامعۃ المدینہ علی پور درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. میرا آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ نئے آنے والے طلبہ کرام کا جامعۃ المدینہ میں دل نہیں لگتا. بعض طلبہ کرام جامعۃ المدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. آپ مدنی پور ارشاد فرمائیے جس سے طلبہ کرام کا جامعۃ المدینہ میں دل لگا رہے. جواب عنایت فرمائیے. ماشاءاللہ. اللہ پاک جتنے بھی طلباء داخل ہو چکے یا ہوں گے سب کا دل لگائے. جو پہلے سے ہیں اللہ کرے وہ بھی پورا کر سکیں. حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. گھر جیسی لگژریز راحتیں جامعہ میں نہیں ملیں گی. انڈرسٹوڈ ہے. یہاں امی نہیں ہے جو پراٹھا بنا کے دے گی، جو آملیٹ بنا کے دے گی، انڈا بنا کے دے گی، چائے بنا کر دے گی، پیچھے پیچھے گھومے گی کہ بیٹا کھا لے، بیٹا پی لے، بیٹا سو لے. یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کپڑے بعض اوقات خود دھونے پڑتے ہیں، خیر وہ انتظام بھی ہوتا ہے، واشنگ مشینز بھی ہوتی ہیں. کھانے کا جدول کا جو انتظام ہے اس پر پابندی یہ خود کرنی پڑے گی. سونا اٹھنا اور دیگر چیزیں کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں. اچھا دیکھیں جب ہم آئے دنیا میں تو ہم مکھی بھی نہیں اڑا سکتے تھے، تو ماں باپ نے ہماری خدمت کی اور ہمیں کی. اچھا اب تو بڑے ہو گئے نا بھائی، اب اپنے قدموں پر کھڑے ہو نا. اب بیٹا بڑے ہو گئے نا بھائی، اب آ گئے جامعہ میں
پہلے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے جامعہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اچھا یہاں پر اگر کوئی آزمائشیں ہیں، اور یقیناً ہیں، گھر نہیں ہے، جامعہ ہے، اجتماعی ایک ترکیب ہوتی ہے، تو سونے کی آزمائش بھی آ سکتی ہے، کھانے کی آزمائش بھی آ سکتی ہے. کھانا اب یہ سینکڑوں کے لیے جو بنے گا وہ آپ کے لیے بنے گا بھائی، آپ کے لیے اسپیشل کوئی ڈش تو بنے گی نہیں. سونے کا انتظام ہے وہ بھی ایک اجتماعی ہوتا ہے. گو کہ جتنے بھی ادارے ہیں کم و بیش، ان میں جو دعوت اسلامی کے ادارے ہیں، ہماری مجلس ماشاءاللہ، ہمارے نگران مجلس رکن شورا حاجی اسد تشریف فرمائے، یہ خود بھی کرتے ہیں اور ہم بھی بار بار ان سے مشورے کرتے ہیں کہ بھئی ہم طلباء کو بہتر سے بہتر سہولت دی جائے، کھانے کے لحاظ سے، سونے کے لحاظ سے، یہاں تک کہ ڈاکٹر سے مشورہ بھی کیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی جو تکلیف آنی ہے وہ آپ کو آنی ہے. اچھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ناظم صاحب موجود ہیں نا، استاد صاحب موجود ہیں نا. اچھا طلباء میں بھی مختلف وہ کیٹیگری ہوتی ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے والے طلباء کے گروپ میں شامل ہو جائیں، تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو استقامت ملے گی. جو جدول چل رہا ہے جامعہ کا، جامعۃ المدینہ کا، اس کے مطابق آپ چلیں. سونے کا وقت ہے تو سوئیں، پڑھنے کا وقت ہے تو پڑھیں، حلقوں کا وقت ہے تو حلقوں میں شرکت کریں، کھانے کا وقت ہے تو کھانے میں شامل ہو جائیں، 12 دینی کاموں کا وقت ہے تو 12 دینی کاموں میں شامل ہو جائیں، مدنی مذاکرے کا پیریڈ ہے اس میں شامل ہو جائیں. اپنی نہیں چلائیں، جو چل رہا ہے اس کے مطابق چلیں تو اللہ کی رحمت سے استقامت کی امید ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں. ایک تو شکر ادا کریں کہ جامعۃ المدینہ میں آ گئے، دوسرا عزم مصمم کریں کہ میں نے پورا کر کے جانا ہے. مشکلات اور دشواریاں کیا دنیا کے کام کرنے والے کو نہیں آتی؟ بیرون ملک بعض لوگوں کی اب پراپرٹیز ہیں، پلازے بنے ہوئے یورپ کے اندر. اچھا پہلے گئے تھے تو پتہ چلا کہ فٹ پاتھ پر سوتے تھے، لوگوں کا بچا ہوا کھانا کھاتے تھے، لیکن استقامت کے ساتھ رہے، ان تکلیفوں پر صبر کیا تو آج اللہ پاک نے ان کو اتنی دنیا دی نا بھائی. تو ہم جب آئیں جامعۃ المدینہ میں تو کچھ رکاوٹ آئے گی نفس کی طرف سے، نیا ماحول، نئی روٹین، تو اس پر صبر کریں. اللہ پاک استقامت دے اپنے حبیب کے صدقے میں. پڑھیں گے اور انشاءاللہ الکریم ڈٹ کے پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں سیگمنٹ اسلام کی خصوصیات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے. قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی گئیں یہ سب کتابیں سچی ہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو جامع کتاب ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کتاب کی حاجت نہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ. میرے پیارے حبیب، ہم نے جو آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے یہ دیگر کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اور اس قرآن کے بارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب. یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل نہیں کی گئی. یہ تو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور لوح محفوظ کے علم کی تفصیل کو بیان کرنے والی. ایک ایسی کتاب لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ کسی بھی اعتبار سے باطل اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. ایک ایسی عظیم کتاب کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اے قرآن کے بارے میں شک کرنے والو، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں کی گئی تو تم ایسا کرو اس قرآن کی کسی ایک صورت کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ. یہ 2-4 مقامات میں نے قرآن کے آپ کے سامنے پڑھے جو اسلام کی اور قرآن کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اللہ تعالی ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور رب کریم اسلام کی برکتوں سے ہمیں بھی ہماری آنے والی نسلوں کو بھی فیض یاب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک اور سوال پروگرام میں شامل کریں گے. میرا نگران پاکستان سے یہ سوال ہے
کیا جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کے لیے دینی کام کرنا ضروری ہے؟ پلیز جواب ارشاد فرمائیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، جامعۃ المدینہ میں داخلے کے لیے 12 دینی کام کے کو آپ نے شرائط لکھی ہیں، ورنہ داخلہ نہیں ملے گا؟ ترغیب پر ہوتا ہے، ترغیب ہے نا۔ ہاں، تو یہ بھی آپ کے بھلے کے لیے کہ تاکہ آپ جب درس نظامی پورا کریں تو دعوت اسلامی کے اندر آپ کو کوئی اپرچونٹی ملے، کوئی آپ کو موقع ملے خدمت دین کا بہتر انداز سے۔ اگر آپ شروع سے ہی 12 دینی کام کرتے ہوئے بڑھیں گے تو اللہ چاہے گا درس نظامی کرنے کے بعد ہم کسی شعبے کا آپ کو بڑا بنا سکیں گے، کسی سطح کا بڑا بنا سکیں گے، کوئی آپ کو نگران بنا سکیں گے۔ اگر 12 دینی کام آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، مدنی مشورے کیا ہوتے ہیں، کس طرح کرنے ہوتے ہیں، پھر ہم آپ کو ذمہ دار کیسے بنائیں گے؟ بیرون ملک کیسے بھیجیں گے آپ کو؟ دیگر ملکوں میں ایک ذمہ دار بنا کر ہم کیسے بھیجیں گے؟ اچھا، اس کی مزید اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں نا تو میں اس میں یہ گزارش پیش کروں گا کہ قرآن پاک کی وہ آیات طیبات جن میں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اس سے ملتے جلتے کلمات ہیں، ان آیات مبارکہ کو سرچ کیا جائے اور پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایمان والوں کی صفات میں اس کو شامل کیا ہے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ ہمارے جتنے بھی دینی کام ہیں یہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع اپنی اور کرنا، اسی لوگوں کے کی گرد اصلاح گھومتا کیا ہے، یہی چیز ہے۔ اور نیکی کی دعوت دینا یہ تو حکم خدا بندی ہے، احادیث میں اس کے فضائل مروی ہیں، اور انبیاء کرام یہی کام تو کرنے آئے تھے، مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے۔ دعوت اسلامی کے سارے کام بشمول 12 دینی کام یہی کچھ ہیں۔ ایک کتاب جو تخصص فی الدعوہ میں تھی، اصول الدعوت والارشاد، تو اس کا مطالعہ کیا جائے نا تو اس میں فضائل بھی اور اس کے جو طریقہ کار ہے وہ بھی ساتھ میں مل جائیں گے۔ حضور یہ جو سوال انہوں نے کیا کہ 12 دینی کام کرنے پڑیں گے، اس میں ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے کہ اب دینی کام کرنا پڑے گا، مجبوری ہو جائے گا؟ تو اس میں اب چونکہ رہنا بھی ہے اور ناظم صاحب کی طرف سے تاکید بھی ہے، اب آ بھی یوں گیا لیں گے تو ہوں، پھر تو یہ بھی آئے گا کہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا، اب تو پڑھنا پڑے گا، اب پڑھنا بھی پڑے گا۔ کھانے کا لیکن ٹائم ہو گیا، آیا تو کھانا پڑھنے کھانا ہی پڑے ہوں، گا۔ لیکن اب یہ جو دینی کاموں کے لیے جانا اور اب قافلے میں بھی جانا ہوگا، علاقے دورہ بھی کرنا ہوگا، تو اس کو مجبوری کا ماحول بنے یا میری رغبت کا انداز ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ آپ نے فرمائی دیا بھائی، آپ سے اتفاق ہے اور صحیح فرما رہے ہیں کچھ آپ۔ کام اس طرح کے ہوتے ہیں جو شیڈول کا حصہ ہوتے ہیں، اگر اللہ کی رضا کی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا۔ یہ تو ناظم صاحب ہو سکتا ہے کرا ہی لیں، کام تو ہو ہی جائے گا، لیکن بد دلی سے کریں گے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے فیضان جامعۃ المدینہ۔ زندہ باد زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ کتنوں کو عالم ہے بنایا، کتنوں کو حفاظ، کتنوں کو عالم ہے بنایا، کتنوں کو حفاظ۔ یہاں پر بھی الحمدللہ دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ میں دینی تعلیم کو عام کر رہی ہے، اور ملک کے مختلف شہروں سے بلکہ بعض طلباء دوسرے ملک سے بھی یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین، اس وقت ہمارا سفر جوہانسبرگ سے دربن کی طرف ہے۔ یہاں پر دعوت اسلامی کا دینی تعلیمی ادارہ جامعۃ المدینہ الحمدللہ ہے۔ طلباء درس نظامی عالم کورس کے ساتھ دیگر شارٹ کورسز بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل طلباء کے ساتھ مختلف تربیتی سیشنز ہوں گے اور اساتذہ کی میٹنگ ہوگی، انشاءاللہ مختلف امور پر جدول رہے گا۔ اللہ پاک اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام زہیب اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ غربی نکال سے۔ حاجی صاحب، آپ کی برگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ امیر علیہ سنت کا طالب علم دین سے محبت کا کیا انداز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ طلباء سے محبت نہ کرتے تو جامعہ کیوں شروع ہوتا؟ امیر اہل سنت کی اجازت کے بغیر تو شروع نہیں ہوا نا۔ اور امیر اہل سنت کی ایسی محبت ہے کہ بعض اوقات طلباء کرام امیر اہل سنت فارغ ہوئے اور جا رہے ہیں تو کھڑے کھڑے کوئی سوال کیا تو امیر اہل سنت سمجھانے لگے، اور ایک ایک گھنٹے تک آپ سمجھاتے رہتے اور پیار فرماتے رہتے، اور طلباء کو بعض طلباء کو امیر اہل سنت نام لے کر پکارتے ہیں۔ اور امیر اہل سنت دینی طلباء
کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں کرتے کہ یا اللہ ان دینی طلباء کے صدقے میری بخشش کر دے. یہ محبت کے اظہار ہی تو ہیں اور ہماری تربیت ہی ہے. اور امیر اہل سنت محبت کرتے ہیں. جتنے بھی ناظرین ہیں وہ بھی ہم سب کو دینی طلباء سے محبت کرنی چاہیے. دیکھیں دین کی طرف کم لوگ آتے ہیں, اب جو آ گئے تو ان سے محبت کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر, تاکہ ان کو استقامت ملے اور یہ دینی طور پر اپنے جو اہداف ہیں اس کو پورا کر سکیں. اللہ نصیب کرے. عالمی مدنی مرکز میں بطور طالب علم رہنے کی سعادت حاصل ہوئی آپ کو. جی. تو ماشاء امیر اہل سنت کا انداز اس میں بھی دیکھا کہ طلبہ کرام کو حاضری دینا بہت آسان. امیر اہل سنت کی گویا رغبت ہوتی تھی کہ طلبہ کرام حاضری دیں, تو ہفتے میں 2 راتیں جو ہیں ہمیں ملتی تھیں. جمعرات کو بھی فجر تک وہ ترکیب بن جاتی تھی, پھر مدنی مذاکرے کے بعد بھی ہوتی تھی. اس کے علاوہ بھی طلبہ کرام کو اسپیشلی اپنے گھر پہ مدعو کرنا, ان کی اسپیشل دعوت کرنا, اور جو مواقع ہوتے تھے جس میں امیر اہل سنت جلوہ فرما ہے, طلبہ کرام کو کھلی اجازت تھی کہ وہ اس نشست میں آ سکتے اور آ کر سب سے آگے آ کر بیٹھ جائیں. یہ وہاں پر ماحول ہم نے آنکھوں سے دیکھا. الحمدللہ. امیر اہل سنت کی طلبہ کرام سے محبت یہ ایک تفصیلی عنوان ہے. اس پر مختصر وقت میں جتنا بیان کیا جا سکتا تھا وہ کر دیا گیا. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے مدنی اسلامی بھائیوں کے تاثرات. مدنی ان اسلامی بھائیوں کو کہا جاتا ہے جو جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہیں. تو آئیے سنتے ہیں کہ آج کون کیا کہہ رہے ہیں. میرا نام محمد گل رضا عطاری مدنی ہے اور میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں شالہ شریف تحصیل پروہ سے تعلق رکھتا ہوں, اور وہیں سے ہی میں باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے سب سے پہلے جامعۃ المدینہ اور پہلے درجے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا. اور اس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے آغاز ہی سے پہلے دن سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرشد گرامی کے توسل سے مجھے استقامت عطا کی ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ساتھ ہی استقامت عطا کیے رکھے. اور اس درجے کی کئی خصوصیات تھیں, جن میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق علیہ رحمہ بھی ہمارے شریک درس رہے. اور 2000 میں ہماری درس نظامی سے فراغت ہوئی اور میں نے اپنی تدریس کا آغاز دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ شو مارکیٹ سبز مارکیٹ جہاں پہ درس نظامی کی کلاسز کا آغاز ہوا, اس سے پہلے بھی جاری تھی, تو وہاں سے میں نے اپنی تدریس کا آغاز کیا اور پڑھایا. اور یہ 6 مہینے تک وہاں سلسلہ رہا. پھر اس کے بعد فیصل آباد جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کا آغاز ہوا, تو یہاں مدنی مرکز کی طرف سے میری ذمہ داری لگی اور میں نے یہاں اپنے تدریس 2010 تک یہاں کرتا رہا. پھر ڈیرہ اسماعیل خان فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ میں نے پڑھایا 2018 تک, اور پھر مدنی مرکز نے کرم فرمایا اور وہاں سے اوکاڑا میں دورۃ الحدیث شریف کا آغاز ہوا. تو وہاں باسیت استاد الحدیث 2018 میں وہاں حاضر ہوا, کچھ ماہ وہاں پڑھایا, اور پھر میں مجلس تعلیمی امور جامعۃ المدینہ پاکستان کی ذمہ داری مجھے عطا کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز کے جامعۃ المدینہ کا نظام تعلیم بھی, اور یہ ذمہ داری بھی میرے پاس رہی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کرم فرمایا کنز المدارس بورڈ کا آغاز ہوا, تو اس میں بھی بطور HOD ایجوکیشن سسٹم یعنی نظام تعلیم کی ذمہ داری مدنی مرکز نے اعتماد کرتے ہوئے مجھے عطا فرمائی. تو اس وقت ان تمام کی ذمہ داریاں مجھے سونپی گئیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ مجھے یہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. سچ پوچھیں تو دعوت اسلامی ایک ایسی پیاری تحریک تنظیم ہے کہ جس میں نہ کوئی علاقہ وطن نہ رنگ و نسل دیکھا جاتا ہے. یہاں جو بھی کام کرے تو اس کو آگے بڑھنے کے مواقع دیے جاتے ہیں. تو میں ایک پسماندہ علاقے سے ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کا بھی ایک گاؤں, اور آج مدنی مرکز فیصل آباد میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور اسی طرح مدنی مرکز نے اعتماد کرتے ہوئے
मुझे कई एक ममालिक में दावत इस्लामी के मदनी कामों और जामियातुल मदीना के निज़ाम तालीम को देखने और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए भी करम फरमाते हुए बाहर भेजा। तो मैं तलबाए कराम से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप तालीमी, तंज़ीमी और अखलाकी एतबार से अपने आप को मज़बूत करें, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि ये अल्लाह तबारक व तआला इस्तिकामत अता फ़रमाए, तो हमें बहुत कुछ दावत इस्लामी के साथ मिलकर दीन मतीन की खिदमत करने का मौका मिलेगा। और ये असल फैज़ तो मेरे मुर्शिद गिरामी, मेरे शेख, मेरे मुरब्बी किबला अमीर अहले सुन्नत का है, और उनके इखलास की बरकत है कि आज पूरी दुनिया में कई एक शोबाजात में दावत इस्लामी अपना सिक्का बैठा चुकी है, और उनमें एक शोबा जामियातुल मदीना भी है। अल्लाह ताला हमारी इस प्यारी प्यारी तहरीक को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। प्रोग्राम के आखिर में एक सवाल, वो भी मदनी चैनल के नाज़रीन आपसे करना चाहूँगा। इस सवाल का दुरुस्त जवाब देने वालों में से मुंतखब इस्लामी भाई को 12 माह के लिए माहनामा फैज़ान मदीना ये जारी किया जाएगा। सवाल है, हज़रत हकीम लुकमान, इनके बेटे का नाम क्या है? दिए गए नंबर पर आप सवाल का जवाब भी दे सकते हैं, और इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से अपने तासुरात और अपनी आरा वो भी आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाहुल करीम आइंदा प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का।